آصف زدلال اسکول کی کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ۔ گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتے ہوئے آہستہ آہستہ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ ممکن ہے میں نیند کی وادیوں میں ڈوب جاتا کہ ایک خوفناک غراہٹ سنتے ہی میرے ذہن پر چھائی ہوئی تمام غنودگی مٹ گئی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ خونی آنکھوں والا بھورا بلّا تھا جو ٹیبل کی میرے پاؤں کی جانب کرسی پر بیٹھا تھا اور مجھے خون اگلتی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ اچانک میرا دل اچھل کر حلق میں آ ٹکا۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ باولا بلّا جب کسی سوتے ہوئے انسان پر حملہ کرتا ہے تو اپنے دانت اس کے نرخرے میں ہی ڈبو دیتا ہے۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ بلے کی غراہٹ پھر گونجی۔ تیسری غراہٹ کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر جمپ لگا دی۔ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر میں ٹیبل سے فرش کی طرف خود کو گرا دیا۔ میں نے گرایا ہی تھا کہ بلّا ٹیبل سے گزر کر چند فٹ کے فاصلے پر فرش پر جا ٹکا اور فوراً ہی روح فنا کر دینے والی آواز میں غراتا ہوا میری طرف گھوما۔ اور وہ گھوما ہی تھا کہ میں نے ہاتھ لمبا کر کے سرہانے رکھا ہوا ہتھوڑا اٹھا لیا اور اسی وقت بلے پر حملہ کر دیا۔ ضرب پڑتے ہی بلّا اذیت ناک آواز میں غراتے ہوئے فرش پر گرا اور گرتے ہی گٹھڑی کی طرح گٹمٹ ہو گیا، جبکہ میں ہتھوڑے پر گرفت مضبوط کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلے کی طرف دیکھ کر مجھے رحم بھی بہت آیا، لیکن یہ میری اپنی زندگی کا معاملہ تھا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے پھر بلے کو پیر کی ایک زبردست ٹھوکر رسید کر دی۔ میں اس پر ہتھوڑے سے بھی وار کرنے ہی والا تھا کہ بلّا تڑپتے اور گرتے پڑتے دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ شکر ہے تیرا یا اللہ، کہتے ہوئے میں لالٹین اٹھائی اور دروازے پر پہنچ کر برآمدے کا جائزہ لیا۔ مجھے بلّا کہیں بھی نظر نہ آیا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اسکول نہیں بلکہ اسٹاف روم آصف بھی ہے۔ یہ سب کچھ دل سے تسلیم کرنے کے باوجود میں ڈھیٹ بن کر پڑا رہا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اسٹاف روم واقعی آصف بھی ہے تو میں آصف کو دیکھے بغیر اپنا ارادہ بدلوں گا نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ آصف بذات خود عاجز ہو کر یہاں سے کہیں اور چلا جائے۔ انہی خیالات میں گم میری آنکھ لگ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا 4 دراز قد قوی ہیکل انسان اسٹاف روم میں داخل ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کی رنگت کوئلے کی طرح سیاہ تھی بلکہ ان کے لباس بھی سیاہ تھے۔ ان کی آنکھیں عام انسانی آنکھوں سے 4 گنا بڑی تھیں اور آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ ہر ایک کی کمر سے سرخ رنگ کے چوڑے کمر بند بندھے ہوئے تھے اور کمر بند سے نیامدار تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ وہ میری ٹیبل کے قریب پہنچ گئے۔ اپنا ایک ایک ہاتھ بڑھا کر مجھے ٹیبل سے اٹھا لیا۔ میں نے ان کے ہاتھوں کے لمبے لمبے اور نوکیلے ناخن بھی دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بستر سمیت اٹھا لیا اور اسٹاف روم سے نکل کر سنسان برآمدے میں کافی فاصلے تک چلتے رہنے کے بعد اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور غائب ہو گئے۔ خلا میں معلق میرا وجود ان کے ہاتھ ہٹاتے ہی زمین کی جانب گرنے لگا اور ایک دھماکے سے میں گر پڑا۔ میں گھبراہٹ کے باعث میں نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی میرے وجود نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ نہ تو میں ٹیبل پر ہوں اور نہ ہی اسٹاف روم میں ہوں، بلکہ میں تو بالائی منزل کی اس گیلری میں پڑا ہوں۔ تو کیا وہ میرا خواب نہیں تھا؟ میں اپنے سوالوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں مسجد سے گونجنے والی اذانوں کی آوازیں ٹکرائیں۔ دوپہر کو لنچ ٹائم پر امی نے مجھے بیدار کیا۔ میں جب پوری طرح جاگ پڑا تو امی کی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میری حیرت اپنی جگہ، لیکن امی کو محو حیرت اور پلکیں جھپکائے بغیر اپنی طرف گھورتے پایا۔ السلام علیکم امی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ یہ تمہارا لباس، چہرہ، سر کے بال اور ہاتھ پیر مٹی سے لتھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ سوال ایسا تھا کہ میرا ذہن جھنجھنا کر رہ گیا۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں صبح اسکول سے نکلنے کے بعد اپنے بستر سمیت جب گھر پہنچا تو میرا ذہن شب کے حالات کے باعث اور نیند کے دباؤ سے بالکل ہی بوجھل ہو چکا تھا۔ اگر معمول کے مطابق بستر رکھنے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا جاتا تو وضو کر لینے سے میرے ہاتھوں اور پیروں کی مٹی ضرور دھل جاتی،
لیکن ذہنی دباؤ کے باعث میں نماز پڑھے بغیر ہی سو گیا تھا۔ میں نے کہا وہ فیکٹری میں کام کاج کی زیادتی نے میرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں نے فوری بات بنائی، تم اب جھوٹ بولنے لگے ہو؟ امی نے غصے سے کہا۔ نہیں امی، میں بھلا کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ فیکٹری سے تو تم 5 بجے ہی آ گئے تھے۔ نائٹ ڈیوٹی ہو گئی تھی نا میری، ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے مجھے مزید جھوٹ پر جھوٹ بولنے پڑے۔ تو کیا تم رات بھر اپنے کمرے میں نہیں تھے؟ کیسے ہوتا امی، میں تو رات بھر فیکٹری میں تھا۔ چلو اٹھو، پہلے نہا دھو کر کپڑے بدل لو، امی غصے سے بولی اور اٹھ کر میرے کمرے سے چل دی۔ میں نے امی کے چہرے اور لہجے میں صاف محسوس کیا تھا کہ انہیں میری کسی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ 10 ہی منٹ میں فارغ ہو کر کھانا کھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے دوستوں سے ملاقات کی اور فیکٹری بھی فون کر کے اپنی غیر حاضری کی اطلاع کر دی، اور دن بھر سوچتا رہا کہ شکیر اور سکندر 2 راتوں میں آج سے بھی اسکول گئے تھے یا نہیں۔ جواب انکار میں ملا تو اس وقت مجھے انتہائی تعجب ہوا جب میں یہ معلوم کر چکا کہ رستم کراچی سے لوٹا ہی نہیں تھا۔ عشاء تک میں نے گھر کے بھی 3-4 چکر لگا لیے تھے۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ امی میرے جھوٹ کو بھول چکی تھی۔ ڈنر کے بعد میں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا، محض یہ تاثر چھوڑنے کے لیے کہ میں جلد ہی سو جانا چاہتا ہوں۔ میرے کمرے کا دوسرا دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا ہے، جو بعض اوقات بیٹھک بھی استعمال ہوتا ہے۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد میں اسکول کے حالات کے متعلق سوچتا رہا۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے ساتھ ہونے والے واقعات کا محور اسکول کی عمارت کے اصل مالک رام چندر لال ہے، جس کا مقدمہ کافی طول پکڑ چکا تھا۔ اس لیے اس نے اساتذہ اور طالبات کو خوفزدہ کرنے کے لیے کوئی چکر چلا رکھا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ چکر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تمام کمروں کے ڈیسکوں کا بجنا، رستم کی آواز، ٹیبل کا از خود آگے پیچھے کھسکنا اور بلے کا اچانک نمود اور ہو کر مجھ پر حملہ کر دینا، اور سب سے اہم یہ کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں اور بیدار ہوتے ہی خود کو اسٹاف روم سے باہر گیلری میں پاتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کو بھی بتا چکا تھا کہ میں نے 2 راتیں اسکول میں گزار لی ہیں اور آج میرے ضد کی تیسری اور آخری رات ہے۔ اگر میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں تو احساس ندامت سے اپنے دوستوں کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ میں اس وقت تک چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑا رہا جب تک میرے پورے گھر کو سناٹے نے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب گہری نیند سو چکے ہیں تو میں آہستہ سے اٹھ بیٹھا اور دراز سے پنج سورہ نکال کر جیب میں رکھا اور قرآن پاک کو چوم کر چپکے سے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ آج میں نے بستر اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ 10-15 منٹ میں اسکول گیٹ پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد میں آہستہ سے گراؤنڈ نما صحن میں داخل ہو گیا۔ بائیں جانب جہاں برگد کا بوڑھا درخت تھا وہاں کافی اندھیرا تھا، لیکن چاند کی مدھم روشنی میں نے ایک جوڑے کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ میری طرف پیٹھ کیے بیٹھے تھے۔ ان سے کوئی چند قدموں کے فاصلے پر چوکیدار کا ویران اور مقفل کوارٹر بھی واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں انہیں ڈسٹرب کیے بغیر دبے قدموں سے اسکول کی اصل عمارت میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں ویران برآمدہ عبور کر کے اسٹاف روم میں پہنچ گیا۔ برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے باتوں میں مصروف جوڑے کی موجودگی نے میری کافی ڈھارس بندھائی ہوئی تھی۔ اسٹاف روم کی فضا ویسے ہی ہولناک تھی جیسی گزشتہ 2 راتوں میں تھی۔ اندھیرا، سناٹا اور وحشت ہی وحشت برس رہی تھی۔ لیکن جیسا کہ میں اسٹاف روم کی وسعتوں سے واقف تھا، اس لیے میں ذرا سی دشواری کے بعد اس بڑی سی سلاخوں دار کھڑکی طرف بڑھ گیا جو دوسری جانب کے پلے گراؤنڈ میں کھلتی تھی۔ بڑھتے وقت میں نے کسی کتے کی آواز بھی سنی، اور جب میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے تو نیچے گراؤنڈ میں مجھے وہ کتا نظر آ گیا جو کھڑکیوں ہی کی طرف منہ اٹھائے منحوس آواز میں رو رہا تھا۔ میں نے سامنے والی 3 کھڑکیاں کھول دیں۔ ابھی وہ کھولی ہی تھی کہ پشت پر کسی چیز کے گھسٹنے کی آواز سن کر ہلکی سی کرہ کے ساتھ میں پلٹا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ ایک 7-8 سالہ بچہ کرسی کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بالکل گنجا تھا اور جسمانی طور پر کافی صحت مند تھا۔
اے لڑکے، میں بے ساختہ بول پڑا، کہاں لے جا رہے ہو کرسی؟ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ گھبراہٹ کے باعث میں سب کچھ کہہ گیا۔ بچے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بدستور کرسی کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ تو نہ ہی صحیح، اس نے معصوم آواز میں صرف اتنا ہی کہا اور میری طرف دیکھے بغیر کرسی چھوڑ کر دروازے سے نکل گیا۔ مجھے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں نے اس کی کلائی پکڑی ہوئی ہے اور اس کا ہاتھ بالکل کسی ربڑ کی طرح کھینچا چلا جا رہا ہے۔ پھر جو ہی میری نظریں میرے ہاتھ کی گرفت پر پڑیں، میرے رگ و ریشے میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ لمبا ہاتھ میری کلائی سے چھوٹنے کے بعد لڑکے کی طرف ہی کھینچتا چلا گیا۔ میں نے سوچا جب اسٹاف روم میں پہنچ گیا ہوں تو ان عجائبات سے بچنے کے لیے کیوں نہ دروازہ اندر سے بند کر لوں، مگر نہیں، دروازہ بند کر دینے سے میرا وہ مقصد تو پورا ہونے سے رہا جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ یہ اسکول واقعی اسیبی تھا اور میرے ارد گرد جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسیبی کرشمہ سازی ہی تھی۔ پھر اچانک مجھے باہر کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں اسٹاف روم سے باہر نکلا تو دیکھا دو کالے سائے دور کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگائی۔ پکڑو اسے، پکڑو، یہ بھاگ رہا ہے۔ ان کے یہ الفاظ ختم بھی نہ ہو پائے تھے کہ میں نے پشت پر دوڑتے قدموں کی بھاری آواز سنی۔ مڑ کر دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ انہی چار میں سے دو وحشی تھے جو رات کو میں نے خواب میں دیکھے تھے۔ وہ وہی تھے جو اپنی تلواریں لہراتے ہوئے میری طرف لپک رہے تھے۔ گو کہ وہ ہوا کسی تیزی سے دوڑ رہے تھے، لیکن حیرت ناک بات یہ تھی کہ وہ میرے قریب نہیں پہنچ پا رہے تھے، جبکہ میں سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر رک چکا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے حوصلہ عطا فرما، میں نے دھڑکتے دل سے دعا مانگی اور سیڑھیوں پر سے اترنے کا ارادہ ترک کر کے برآمدے کی اس حد بندی دیوار کی طرف بڑھ گیا جو فرش سے 4-5 فٹ اونچی تھی اور اسکول گراؤنڈ کی طرف تھی۔ میں نے ویسے ہی دیوار کے پار زمینی جائزہ لیا۔ سامنے ہی برگد کی چھاؤں میں وہی جوڑا بیٹھا ہوا نظر آیا جسے میں نے اسکول میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ میں چلایا، میں نے ان کو آواز دی۔ میری آواز سن کر وہ دونوں چونک کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے ہڈیوں کے ڈھانچے تھے، ان کی آنکھوں کے گڑھوں پر سرخ بلب کی طرح سلگ رہے تھے، ان کی ناک اور منہ کے گڑھوں سے آگ کی لپیٹیں سے نکل رہی تھی۔ وہ دونوں بھی کوئی اسیبی تھے۔ میں نے گھبرا کر رخ موڑ لیا اور میں نے ان وحشیوں کی طرف دیکھا۔ وہ چاروں آپس میں لڑائی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ میرا شکار ہے، یہ میرا شکار ہے۔ میں موقع غنیمت جان کر میں نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ سیڑھیاں گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اس کے باوجود میں بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچتے ہی میں نے جیسے ہی اسکول گیٹ کی طرف دیکھا تو سامنے سے میرے دوست اور چند محلے دار ٹارچ بتیاں اور لالٹین اٹھائے اسکول میں داخل ہو رہے تھے۔ پورا ایک ہفتہ میں تیز بخار میں مبتلا رہا۔ 8ویں روز میں جب مکمل طور پر ہوش حواس میں تھا تو رستم نے مجھ سے سوال کیا، اظہر کیا ہوا تھا؟ رستم، جو کچھ میں نے دیکھا، اللہ سے التجا ہے کہ میرا کوئی دشمن بھی نہ دیکھ پائے۔ کاش میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی۔ میری بات؟ رستم حیران کن لہجے میں بولا۔ پھر میں نے رستم کو ساری کہانی سنائی اور یہ بتایا کہ خود رستم بھی وہاں موجود تھا۔ کیا کہہ رہے ہو اظہر؟ میں تو کراچی گیا ہوا تھا، اس وقت پہنچا ہوں، جب محلے دار تمہاری تلاش میں اسکول کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو رستم، جھوٹا میں بھی نہیں ہوں۔ نہ جانے وہ جن تھا یا کوئی نیک روح جو رستم بن کر مجھے بے اجازت سے روکنے کے لیے آیا تھا۔ آج میں دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا میں نیک ارواح کے ساتھ شیطان، شر، بھوت پریت بھی موجود ہیں، لیکن رستم میں حیران ہوں کہ آپ لوگ یا محلے دار اسکول تک کیسے پہنچے۔ میں بتاتی ہوں تمہیں۔ امی کی آواز سن کر میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جس روز تم کیچڑ میں لت پت تھے، اس روز تمہاری غیر موجودگی میں نے تمہاری فیکٹری فون کیا تھا۔
مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم نے نائٹ ڈیوٹی نہیں کی۔ پھر میں نے شکیل اور سکندر کو بلوا کر جب انہیں گریدا تو پتہ چلا کہ تم 2 راتیں اسیبی اسکول میں گزار چکے ہو۔ یہ سن کر میں میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے چپکے سے تم پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اور رات کو 12 بجے جب میں تمہارے کمرے میں آئی تو تم بستر پر نہیں تھے، حالانکہ تم نے بڑی چالاکی سے خود کو بستر پر ہی سویا ہوا پوز کیا تھا۔ 2 بجے تک میں نے شکیل اور سکندر کے ذریعے چند لوگوں کو جمع کر لیا، اس کے باوجود وہ 3 بجے سے پہلے روانہ نہ ہو سکے۔ مزید نصف گھنٹہ رستم کی اچانک آمد میں ضائع ہو گیا، اور جب وہ اسکول پہنچے تو تمہیں بدحواسی میں دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اب تم بتاؤ کہ وہاں کیا حالات تھے جن سے 2 4 ہو کر میرا بیٹا بدحواس ہو گیا۔ میں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر امی کے بے حد اصرار پر میں نے انہیں اسٹاف روم میں گزاری ہوئی 3 بھیانک راتوں کی تفصیل مکمل طور پر سنا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کر لیا کہ بدروحیں، چڑیل، جن بھوت کا وجود بھی ہے، اور اب وہ کبھی ان سے انکاری نہیں ہوگا۔